بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارا ہے، چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور انتہائی خوبصورت مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے ایک ایک لمحے سے مستفید ہو سکیں۔ تو اسی مناسبت سے میں نے ریلیونٹ ٹاپک آج کے لیے سلیکٹ کیا ہے، اور وہ ہے روزہ کھلوانے اور کھانا کھلانے کے 20 اجر و ثواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ یعنی جب ہم کسی کا روزہ کھلواتے ہیں یا اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے ایک نیک عمل پر 20 مختلف اجر و ثواب جو ہے ان کی ہمیں خوشخبری سنائی ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں یہ 20 مختلف ثواب لکھے جاتے ہیں۔ تو رمضان میں ہماری ظاہر کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے رمضان کو 60 کا کر لیں 30 کی بجائے، یعنی جب ہم کسی کا روزہ کھلواتے ہیں تو اس کے روزے کا ثواب بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے آج کا ٹاپک سلیکٹ کیا کہ ہمیں پتہ ہو رمضان کی آمد سے پہلے کہ جب ہم اپنے ساتھ کسی کا روزہ کھلوائیں گے یا اس کو کھانا کھلائیں گے تو اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ تو آئیے آج کے ٹاپک کو ہم شروع کرتے ہیں۔ 20 ریوارڈز یعنی 20 اجر و ثواب اس شخص کے لیے جو کہ اپنے ساتھ کسی کا روزہ کھلواتا ہے یا کھانا کھلاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام جیسی، ایمان جیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی بنایا، اور قرآن کریم کی شکل میں ہمارے لیے رہنمائی کا ایک ایسا ذریعہ نازل فرمایا کہ جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کو نہ صرف یہ سکھائے گا کہ ان کی آخرت کی تعمیر کیسے ہو، بلکہ ہمیں قرآن کریم یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کیسے بسر کرنی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری آخرت کی تعمیر ہو۔ پھر اللہ رب العزت کا یہ بھی احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت سارے چھوٹے چھوٹے نیک عمل، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بہت بڑے بڑے اجر و ثواب کی خوشخبریاں سنائی ہیں، اور ان نیک اعمال میں سے آج ایک کے بارے میں ہم سیکھیں گے رمضان المبارک کے مہینے کی مناسبت سے، کہ رمضان میں جو کوئی بھی کسی کا روزہ کھلواتا ہے یا اس کو کھانا کھلاتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت نے ہماری شریعت میں 20 اجر و ثواب رکھے ہیں، اور آج ہم سیکھیں گے کہ یہ 20 اجر و ثواب قرآن کریم میں اور حدیث میں کون سے ہیں۔ کسی کو کھانا کھلانا عام دنوں میں بھی یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم میں بھی اپریشیٹ کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کے بہت زیادہ ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عام دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل اور رمضان میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل، دونوں میں فرق ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مقدس اوقات کا آغاز ہو جائے، مقدس اوقات سے کیا مراد ہے؟ خاص قسم کے فضیلت والے اوقات۔ مثال کے طور پر جمعہ کا دن ایک مقدس دن ہے اور اسے ہفتے کے دیگر تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ مقدس ترین مہینہ ہے اور اس میں کیے گئے نیک عمل کو عام دنوں میں کیے گئے نیک عمل پر کئی گنا فضیلت اور اجر و ثواب حاصل ہے۔ اسی طرح سے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں، جو نیک عمل کیے جاتے ہیں، ان کا اجر و ثواب عام مہینوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو کھانا کھلانا ہے یہ تو عام دنوں میں بھی بہت فضیلت والا عمل ہے، لیکن جب مقدس مہینے کا آغاز ہو جائے، رمضان کا آغاز ہو جائے، تو یقیناً پھر اس کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اضافہ اللہ رب العزت کے ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی عطا پر، اور ہماری نیت اور ہمارے اخلاص پہ۔ جتنا زیادہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اتنا ہی اس نیک عمل کی ویلیو میں، اس کی قیمت میں، قدر و قیمت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے صالحین کی عادت تھی کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی عام دنوں میں کھانا کھلانے کو بہت اہمیت دیتے تھے،
اور اسے عبادت سمجھتے تھے، اور یہ عبادت بھی ہے اسلام میں، چاہے یہ کھانا کھلانا کسی مستحق کے لیے ہو، یعنی کسی مستحق کو آپ کھانا کھلائیں جو کہ اپنا پیٹ بھرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اپنی بھوک کی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتا، یا آپ اپنے کسی دوست کو کھانا کھلائیں یا عزیز و اقارب کو کھانا کھلائیں، ہر حال میں بہرحال اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور ایک ڈش بنا کے لے جاتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ آج میری طرف سے سب کے لیے یہ ہے، تو نیت کر لیجئے کہ یہ میں کھانا کھلانے اس نیت سے لے کے جا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ اجر و ثواب عطا کریں گے۔ تو چاہے آپ کسی مستحق کو کھانا کھلائیں، چاہے آپ اپنے کسی دیندار بہن بھائی کو، کسی دوست کو، کسی ساتھی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہمسائے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جب تم سالن بناؤ تو اس کا شوربہ بڑھا لیا کرو تاکہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ممکن ہے ہمسائے کے گھر اس دن اس سے بھی زیادہ بہتر چیز پکی ہو، لیکن بہرحال آپ کی اس نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا گیا کہ آپ نے اسے اپنے ہمسائے کے ساتھ شیئر کیا۔ تو یہ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک انداز یہ ہے کہ آپ ان کو کچھ بھی پکا کے کھلاتے ہیں۔ تو چاہے کسی مستحق یا بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، کسی تنگ دست کو کھلایا جائے، یا اپنے کسی دوست یا ساتھی یا صاحب ایمان ساتھی کو کھلایا جائے، یا ہمسائے کو کھلایا جائے، ہر حال میں کسی کو کھانا کھلانے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر چند مثالیں میں یہاں آپ سے شیئر کروں گی۔ حسن رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب ان کے ایمان کے ساتھی، یعنی جن کے ساتھ وہ بیٹھ کر دین سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، ان کے پاس اکٹھے ہوتے تو وہ اپنی چارپائی کے نیچے سے خاص قسم کا حلوہ نکالتے اور اپنے ساتھیوں سے شیئر کرتے ہوئے کہتے، یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا تھا، آؤ آج ہم مل کر بیٹھ کے اس کو کھاتے ہیں۔ تو آپ کا اپنے دوست احباب کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے مل کے کوئی کھانا کھانا، یہ اسلام میں ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے مسلمانوں کی آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کو ہر وہ نیک عمل پسند ہے جس کی وجہ سے آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہو اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہوں۔ آپ ذرا خود تصور کیجئے کہ اگر آپ کے لیے کوئی اچھا سا کھانا بنائے اور پھر کہے کہ اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خاص طور پہ آپ کے لیے تیار کیا ہے، تو آپ اس کے لیے کتنا آنرڈ فیل کرتے ہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے بڑی اہمیت دی گئی اور میرے بہن یا بھائی نے میرے لیے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح سے ابو جعفر محمد بن علی کی عادت تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ہر جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد اپنے گھر کھانا کھلاتے تھے، اور بہترین کھانا کھلاتے تھے، انہیں خوشبو لگاتے تھے، اور اسی طرح سے مسجد میں بھی وہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے صالحین کا طریقہ کار تھا۔ اس سے بھی ذرا پیچھے اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس روئے زمین پر مہمان نوازی اور کھانا کھلانے کی روایت سب سے پہلے ڈالی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پسند کیا تھا، اور مہمان نوازی اور کھانا کھلانے کو عرب علماء سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ یعنی ہم تو صرف قربانی کو سنت ابراہیمی سمجھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دیگر نیک عمل تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ انتہائی سخاوت کے ساتھ کھانا کھلانے والے انسان تھے اور مہمان نواز تھے۔ حتیٰ کہ اگر آپ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کریں تو ان کی تفاسیر میں جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ دور دور تک مشہور تھا کہ اگر کسی مسافر کو، کسی مستحق کو، کسی ضرورت مند کو 24 گھنٹے یعنی دن اور رات میں جب بھی کھانا کھانا ہو تو ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے وہاں سے اپنی بھوک مٹاتے تھے اور اپنے گھروں کو واپس آ جاتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کھانا تنہا نہیں کھایا، ہر کھانے کو وہ عبادت بنا لیتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کھانا بہت پسند ہے جس کے کھانے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کھانا اکیلے نہیں کھایا۔ اگر ان کے ساتھ دسترخوان پہ کوئی مسافر، کوئی مستحق، کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار، ہمسایہ ہوتا ٹھیک ہے، نہ ہوتا تو وہ میلوں پیدل چل کر جاتے اور کسی نہ کسی کو تلاش کر کے لے کے آتے اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ اپنے ہر کھانے کو اس طرح سے عبادت بنا لیا کرتے تھے۔ تو ہمارا وہ کھانا عبادت بن جاتا ہے
جس میں ہم اپنے ساتھ دوسروں کو شامل کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کے قریب ہو، جس کو بھی آپ اپنے ساتھ بٹھا سکیں، شامل کر سکیں، شامل کر لیا جائے تو اس کھانے کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھانا کھلانے پر 20 اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے ملازم سے کھانا بنوائیں تو اگر یہ نہ پسند کر سکے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھائے تو اسے چند لقمے ڈال کر سائڈ پہ بٹھا دو اور اس کے ساتھ بھی وہ کھانا شیئر کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہمارا کھانا عبادت بن جائے اور اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ ہیں وہ چند مثالیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ کس طرح سے ہمارے صالحین، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر مہمان نوازی اور دوسروں کو کھانا کھلانے کی روایت ڈالی۔ اور آپ سب جانتے ہیں قرآن کریم میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے اور ان کی پرسنل ویلیوز اور خوبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ وہ مہمانوں کے لیے پورا بچڑا ہی بھون کے لے آئے۔ اور اس پر مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو ایک بچڑا تیار کرنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً لے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اہل خانہ ہر وقت اس بات کی تیاری رکھتے تھے کہ کسی وقت بھی کوئی جو سائل ہے یا مانگنے والا یا مستحق یا کھانے والا پہنچ سکتا ہے، لہٰذا وہ میرینیٹ کر کے تیار کر کے اندر رکھا ہوتا تھا اور جیسے ہی کوئی پہنچتا تھا فوراً اس کے لیے پیش کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ گویا ان کی ایک بہت بڑی نیکی اور سخاوت کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی سخاوت کے ساتھ دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں ایک اور روایت سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کی امیر ترین شخصیات میں سے ایک تھے، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ محتاجوں اور مساکین کے لیے جو کھانا لگاتے اس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوتے اور ان کو خود سرو کرتے، اور یہ رمضان میں ان کی روٹین تھی، اور ہمارے تمام صالحین کی روٹین تھی کہ رمضان میں ان کے گھروں کے سامنے دسترخوان بچھ جاتے تھے۔ تمام ضرورت مند لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اب ہمیں سحری بھی ملے گی اور افطاری بھی ملے گی۔ تو رمضان کی عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ سمجھی جاتی تھی کہ ہم نے اپنے ساتھ دوسروں کو کھانا کھلانا ہے، چاہے وہ سحر ہے یا چاہے وہ افطار کا وقت ہے، ہم نے دوسروں کو بھی کھانا کھلانا ہے۔ اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ دوسروں کو اچھا کھانا کھلا کے گھر آ کے سرکے اور روٹی سے کھانا کھا رہے ہوتے، تو وہ بہترین کھانا اللہ کی راہ میں پیش کرتے اور خود سادہ کھانا تناول فرماتے۔ تو یہ ہمارے صالحین جو ہیں ان کی رمضان کی تو بالخصوص عبادتوں میں سے ایک تھا، اور یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں بھی یہ روایت ہے کہ ہمارے گھروں میں سحر اور افطار کے موقع پر کسی نہ کسی کو لازماً ساتھ شریک کیا جاتا ہے، یا محلے کی مسجد میں کھانا بھجوا دیا جاتا ہے جہاں سارے لوگ بیٹھ کر افطاری بھی کرتے ہیں اور جہاں سحری کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دین اسلام کی وہ خوبصورت روایت ہے جو آج بھی ہمارے گھروں میں چلی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے یہ سیکھا اپنے اسلاف سے کہ کھانا کھلانا ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کسی نے روزے دار کا روزہ کھلوایا اس کا بھی وہی ثواب ہے جو کہ روزہ رکھنے والے کا تھا۔ لہٰذا بہت معنی خیز اور خوبصورت جملہ آخر میں بولتے ہیں، اب جو چاہے تو اپنے رمضان کو 60 کا کر لے، چاہے تو ہم صرف 30 روزے رکھ کے 30 روزوں کا ثواب کما لیں، چاہے تو صرف روزانہ 1 2 3 کھجوریں اسپیئر کر کے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کا پیٹ بھرا جائے، آپ نے روزہ کھلوانا ہے، چند کھجوریں بھی اگر اسپیئر کر سکتے ہوں تو وہ کسی کو دے کے، اس کا مطلب ہے کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے ہمارا رمضان 60 کا ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ساتھ 2 افراد کا روزہ کھلواتے ہیں ڈیلی اور اس کو سحری بھی کروا دیتے ہیں تو یقیناً اس اجر و ثواب میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمارا رمضان 60 کا بھی ہو سکتا ہے، ہمارا رمضان 90 کا بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اجر و ثواب ہیں جو روزہ کھلوانے والے اور کھانا کھلانے والے کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا اجر یہ ہے کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا اس کو بھی ایک اسی طرح روزے کا ثواب مل جاتا ہے۔ عن زید بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن خالد کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من فطر صائمن، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، او جہز غازین، یا جس نے کسی غازی جو کہ جہاد میں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے اسے ساز و سامان پرووائڈ کیا، فلہ مثل اجرہ، تو اس کو بھی وہی ثواب ہے جو روزے دار کا ہے یا جو غازی کا ہے۔ اس حوالے سے امام الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ جس کسی نے کسی بھی مومن کو اس کے نیک کام میں مدد دی تو اس نے اس نیک کام کرنے والے کے اجر و ثواب کے برابر اجر و ثواب حاصل کر لیا۔ آپ نے کسی روزے دار کو سحری کروا کے اس کا روزہ رکھوانے میں مدد دی، لہٰذا اب آپ کو اس کے روزے کا ثواب بھی ہے اپنے روزے کے علاوہ۔ آپ نے کسی مجاہد کو ساز و سامان مہیا کیا، کسی غازی کو تیار کیا، اس کے گھر والوں کو بعد میں ان کی کیئر کی، ان کی لک آفٹر کی، اب آپ کو بھی وہی ثواب ملے گا جو ایک غازی کا ثواب ہے، اور آپ کو بھی گھر بیٹھے وہی ثواب ملے گا جو کہ ایک مجاہد کا ثواب ہے۔ اور روزے دار کو روزہ رکھوانا یا پھر اس کا روزہ کھلوانا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہو تو دونوں وقت اللہ کی راہ میں دیجیے، اپنے ساتھ کسی کو شیئر کریں، اپنے دسترخوان کو وسیع کر لیجیے، خاص طور پر رمضان کے دن میں تو ضرور کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک روزہ آپ کا اپنا ہوگا اور ایک روزہ اس شخص کا جس کو کہ آپ نے نیکی کے کام میں مدد دی تھی۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دراصل مدد کرنے والا اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے مال کو خرچ کر کے کسی کا روزہ افطار کرواتے ہیں یا اس کو روزہ رکھواتے ہیں یا دونوں ٹائم کا کھانا اسے دیتے ہیں تو گویا آپ اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ پکاتے ہیں، پکا کے اس کو سرو بھی کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرو بھی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو میں محتاجوں اور مساکین کو اپنے ساتھ کھلا رہا ہوں یہ دراصل میں اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو اس سے انسان کے اندر ایک تواضع بھی پیدا ہوتا ہے، انسان ہمبل ہو جاتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی تاکہ آپ کا ایک مسلمان بہن بھائی باطل پر غالب آ سکے، بجائے اس کے کہ وہ تڑپتا رہتا، وہ روزہ نہ رکھ پاتا۔ آپ کی مدد کی وجہ سے وہ باطل پر غالب آیا اور اس نے روزہ رکھا اور اس کے نتیجے میں اس کو ہمت اور طاقت ملی۔ اسی طرح سے تمام نیکی کے کام ہیں، یعنی آپ کسی بھی اپنے مسلمان بہن بھائی کو کوئی بھی نیکی کا کام کرتا دیکھیں اور پھر آپ آگے بڑھ کے اس کی مدد کر دیتے ہیں تو اب آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے لیے بھی اس نیکی کے کام کو کرنے کا پورا پورا اجر ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، آپ بڑھ کے اس میں حصہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص قرآن کریم سیکھ رہا ہے، آپ اس کو سیکھنے میں مدد کر دیتے ہیں کہ چلے لائیں میں بھی آپ کو تھوڑا سا ریویژن کرا دیتی ہوں، تو یہ اب آپ کو اس کا اجر و ثواب اسی طرح سے ملے گا۔ دوسرے نمبر پر دیکھیے، سیکنڈ پوائنٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے، روزے دار کا روزہ کھلوانا یا اسے روزہ رکھوانا یا اسے کھانا کھلانا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو ابرار کی صفت کہا ہے۔ ابرار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو میری رضا کی خاطر کھانا کھلانے والے میرے ہاں ابرار کی فہرست میں ان کا نام آ جاتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ الانسان کی آیت نمبر 5 سے 12 ترجمے سمیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہوں، اور اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے والوں کی کتنی بڑی فضیلت اور ان کے لیے اجر و ثواب کا اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الابرار، بے شک نیک بندے، یشربون من کأس، قیامت والے دن پی رہے ہوں گے ایسے پیالوں سے، کان مزاجھا کافورا، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ ایسا شاندار ڈرنک پی رہے ہوں گے کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ دنیا کا کافور نہیں، جنت کا کافور، وہ فرق ہے یہاں سے۔ عینن یشرب بہا عباد اللہ، عینن پورے پورے چشموں کے مالک ہوں گے، پورے پورے چشمے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیں گے۔ یشرب بہا عباد اللہ، جس سے یہ اللہ کے نیک بندے پی رہے ہوں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور چشمے بھی ایسے کہ جنہیں جس طرف بہا کر لے جانا چاہیں لے جائیں گے۔ چشموں کا منہ موڑ کے اگر اپنے جنت کے محلات کی طرف لے جانا چاہیں تو چشمے ادھر چلے جائیں گے، چشموں کا منہ موڑ کے اگر اپنے دوست احباب کی کمپنی میں لے جانا چاہیں گے صحبت میں تو چشمے کا ادھر رخ ہو جائے گا۔ تو یعنی ایسے چشمے ہوں گے
کہ جس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا اور جس کو وہ جس طرف لے جانا چاہیں آسانی کے ساتھ موڑ کے لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر، یہ جو اللہ کے ابرار بندے ہیں یہ کیا کیا کرتے تھے دنیا کی زندگی میں؟ اپنی نظریں پوری کرتے تھے، وَيَخَافُونَ اور ڈرتے تھے، یومن اس دن سے، کان شرہ مستطیرا جس کی مصیبتیں اور آفتیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہترین کھانا کھلاتے تھے، مسکین کو، و یتیمن اور یتیم کو، و اسیرن اور قیدی کو۔ یہ تینوں جو کیٹیگریز یہاں پہ مینشن ہوئی ہیں یہ مارجنلائزڈ سیکشنز ہوتے ہیں سوسائٹی کے، کہ جن کی طرف شاید کوئی توجہ نہ دے اور جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنا پیٹ اچھے طریقے سے بھر سکیں۔ تو یہ کیا کیا کرتے تھے؟ یطعمون الطعام، یہ دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا دسترخوان وسیع رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کے رضا حاصل کرنے کے لیے مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور ان کی سوچ کیا ہوتی تھی، نیت کیا ہوتی تھی؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء، ہمیں نہ تو اپنے ان مستحق بھائیوں سے کوئی بدلہ چاہیے، ولا شکورا، نہ ہی کسی شکریہ کی ضرورت ہے، انا نخاف من ربنا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن عبوسا قمطریرا، جو انتہائی اداس کر دینے والا ہوگا اور ہولناک ہوگا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو ان نیک بندوں کو ان کی اس عظیم نیکی کی وجہ سے کہ یہ اللہ کی محبت میں دنیا کی زندگی میں دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی شر سے انہیں بچا لیں گے، ناخوشگواریوں سے بچا لیں گے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اس دن یہ خوفزدہ ہراساں چہروں کے ساتھ نہیں بلکہ تازہ، فریش اور خوش چہروں کے ساتھ پھر رہے ہوں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور جو دنیا کی زندگی میں صبر کر کے اپنا مال خرچ کر کے دوسروں کو کھانا کھلاتے رہے، اس کے نتیجے میں جنتوں کے اور ریشم کے مالک بن جائیں گے۔ تو یہ ہے دوسرا اجر و ثواب جو کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں سورۃ الانسان کی آیت نمبر 5 سے 12 میں بیان کیا ہے، اور ان ابرار کی جو بہترین پرسنل ویلیوز بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا کرتے تھے، اور بغیر کسی لالچ کے کہ ہمارا کوئی شکریہ ادا کرے گا یا ہمیں اس پر کوئی شہرت ملے گی یا یہ کہ ہمیں اس کا کوئی ریوارڈ ملے گا، وہ صرف اور صرف پورے اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے ریوارڈ کی توقع رکھتے تھے۔ پھر تیسرے نمبر پر دیکھیے جو ہم سیکھتے ہیں قرآن کریم سے، اور جب یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں جنت کا اور ریشم کا اور ان کے چہروں کی تازگی کا، تو دیکھیے کہ باطنی اور ظاہری نعمتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ اندر سے جب خوش ہوتا ہے انسان تو اس کے چہرے پہ فریشنس ہوتی ہے، اور نرم و نازک ہونے کے اعتبار سے انہیں ریشم کا جو ہے وہ بہت ہی نرم و نازک زندگی عطا کی جائے گی، تو ریشم اس کا سمبل ہے، اور جنتیں انہیں عطا کی جائیں گی، اور اتنی شاندار جنتیں کہ جس کے جو چشمے ہیں وہ جس طرف ان کا دل چاہے گا وہ ان کو بہا کر لے جائیں گے۔ پھر تیسرے نمبر پر دیکھیے جو کھانا کھلانے یا روزہ کھلوانے کا جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن آخرت کی زندگی میں ان کھانا کھلانے والوں اور روزہ افطار کرنے والوں کو اصحاب المیمنہ، دائیں بازو والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دائیں بازو والے کون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی نیک، مقرب اور صالحین بندے ہیں، ان میں صدیق بھی ہیں، ان میں انبیاء بھی ہیں، ان میں شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کھڑے ہوں گے، اور ان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہوگی کہ ان کا حساب کتاب سخت نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے، چند ورقے پلٹائیں گے اور اس کے بعد کہیں گے ان کو کلیئر کر دیا جائے۔ تو یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے دائیں ہاتھ والے کہ جن کا حساب کتاب بہت آسان ہوگا، اور بائیں ہاتھ والے ان کا حساب کتاب بہت سخت ہوگا، ایک ایک بات پر ان کے ساتھ بحث کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے دیکھیے سورۃ البلد کی آیت نمبر 14 سے 18 میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتی ہوں ترجمے سمیت۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا اللہ کی خاطر
کسی سخت بھوک اور قحط اور افلاس والے دن، یعنی ایک تو ہے نارمل دن ہے اور کسی کو کھانا کھلانا، لیکن ان حالات میں کھانا کھلانا کہ جب ہر طرف قحط پھیلا ہو، شدید بھوک پھیلی ہو اور افلاس پھیلا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مدینہ میں خشک سالی کا وقت آیا اور لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے قافلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے اور پورے مدینہ والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا۔ تو جب حالات زیادہ سخت ہو جائیں اس وقت پھر کسی کا خیال رکھنا یہ تو اور بھی بڑی نیکی ہے اور عام دنوں میں کی گئی نیکی سے زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورۃ البلد کی آیت نمبر 14 سے 18 میں، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، کسی سخت بھوک والے قحط والے دن میں کسی کو کھانا کھلانا، یتیمن کسی یتیم کو، ذا مقربۃ کسی رشتہ دار کو، او مسکینن یا کسی مسکین کو، ذا متربۃ جو بھوک سے خاک آلود ہو چکا ہو، بھوک نے اس کے پلے کچھ نہ چھوڑا ہو۔ آپ نے دیکھا نا کہ بعض لوگوں کے حالات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے مٹی میں مل کے مٹی ہی ہو چکے ہیں، وہ سر اٹھانے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی، آواز نہیں نکل رہی ہوتی۔ ہمارے پاس مسجد میں ایک دفعہ ایک خاتون آئی تو اس نے کہا کہ آج 10 سال کے بعد میرے بچوں نے عید قربان پہ گوشت کھایا ہے اپنے والد کے انتقال کے بعد، 10 سال ہو گئے ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ تو یہ ہمارے مسلمان سوسائٹی اور ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ اس میں ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خیال رکھنے اور ان کو کھانا کھلانے پر اتنا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں کئی بچے دیکھتی ہوں، ایک دن رکھا گیا ہے کہ جس میں فوڈ سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں۔ بچوں کی گروتھ پراپر نہیں ہوئی کیونکہ بچوں کو 2 ٹائم کا کھانا، 3 کا نہیں 2 ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے، اور ان کی گروتھ اتنی افیکٹ ہوئی ہے، ان کا مائنڈ برین اتنا افیکٹ ہوا ہے کہ وہ بچے صحیح طرح سے چل نہیں سکتے یا ان کی بونز ٹیڑھی ہیں، یعنی ایسے ایسے سخت حالات والے لوگ بھی ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں۔ تو او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ کسی سخت بھوک والے دن کسی کو کھلانا، یتیمن ذا مقربۃ کسی یتیم کو یا کسی رشتہ دار کو، او مسکینن ذا متربۃ یا کسی ایسے مسکین کو کہ جو خاک آلودہ ہو چکا ہو، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر پھر جو تم میں سے ایمان بنے ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالمرحمۃ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور رحمت کی تلقین کرتے رہے، اولئک اصحاب المیمنۃ یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کھڑے ہوں گے، ان کا حساب کتاب بہت ہلکا ہوگا اور یہ اہل سعادت ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے، اور آسانی کے ساتھ جنت میں ان کو داخلے کا پروانہ مل جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ رمضان میں بھی ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو کھانا کھلائیں، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو ایک دفعہ پھر ہمیں غلہ یا اناج زکوٰۃ الفطر کی صورت میں نکالنے کا کہا گیا ہے، تاکہ وہ گھرانے جو عید والا دن کوئی گھرانہ ہمارے ارد گرد ایسا نہ گزارے کہ جس میں کم از کم کھانے کی بنیادی ضروریات نہ ہو، اور وہ عید والے دن یہ محسوس کرتا رہے کہ کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو میں آج انجوائے کرتا۔ تو ان کے لیے وہ آٹا، وہ گندم، وہ جو، وہ کشمش، وہ سب کچھ ہی بہت بڑی غنیمت ہے کہ کم از کم ان کا عید کا دن اچھا گزر جائے گا اور وہ کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس آیت کی تشریح۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یعنی شدید بھوک کے وقت، یتیمن ذا مقربۃ 2 فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں اگر ہم کسی ایسے یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں جو کہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے۔ ایک تو ثواب یہ ملا کہ یتیم کو کھانا کھلایا، اور دوسرا ثواب یہ ملا کہ رشتہ دار بھی ہے۔ تو جتنے کنیکشنز نکلتے چلے آتے ہیں اتنا اس کی فضیلت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پڑوس میں یتیم رہتا ہے اور وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اب آپ نے 3 فضیلتیں اس نیک عمل میں اکٹھی کر لی کہ وہ پڑوسی بھی ہے، وہ یتیم بھی ہے اور وہ رشتہ دار بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یتیمن ذا مقربۃ خاص طور پر ہماری تنبیہ کی ہے کہ اپنے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں دیکھو کہ جو یتیم ہے اور بھوکے ہیں ان کا خاص اہتمام اور ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ او مسکین ذا متربۃ یا کوئی خاک آلود محتاج اور مسکین جو بالکل اب اپنے حالات سے تنگ آ چکا ہے۔ لہٰذا یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اپنے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو ان سارے لوگوں کو بھی اسی طرح سے عطا کر دیتا جیسے اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے یہ فرق رکھے ہیں، ہمیں عطا کر دیا ہے اور کچھ لوگوں کو عطا نہیں کیا، اور جن کو عطا نہیں کیا وہ ہمارے ارد گرد ہیں، وہ ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں، وہ ہمارے رشتے داروں کی شکل میں بھی موجود ہیں، طالب علموں میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ کیا ہم، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے ارد گرد ان تمام لوگوں کا خیال رکھتے ہیں کہ جن کے پاس اللہ رب العزت کی دی ہوئی یہ نعمت کھانے کی شکل میں میسر نہیں ہے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا، یقیناً آپ نے یہ نام سنا ہوگا، ان کی عبادتوں میں سے، ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ تھی، اور وہ جس نیکی کی وجہ سے مشہور ہے اسلامی تاریخ میں، وہ ان کا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو ان کی دیگر نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ تھی کہ وہ جب بھی کھانا لگتا اپنے ارد گرد چکر لگا کے کسی محتاج مسکین کو تلاش کرتے، اس کے ساتھ اپنے کھانے کو شیئر کرتے، اور پھر جب ان کے پاس نہ ہوتا تو بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ جو میرے پاس تھا، میسر تھا، میں نے تیری راہ میں دیا، اب اگر اس کے باوجود بھی اس بستی میں آج کوئی بھوکا سویا ہے تو قیامت والے دن اویس قرنی سے سوال نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے سب کو عطا فرما۔ تو جن کے پاس ہے ان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کیا ہم اس امتحان میں پورے اترے ہیں جس امتحان میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہے، کیونکہ وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو آپس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ایک دوسرے کی توجہ دلانا کہ ان کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آیا جائے۔ میری توجہ نہ جائے کہ میرے پاس کوئی خاتون آتی ہیں اور اٹھ کے میری فرینڈ مجھے یاد دلا دے کہ بھئی آپ نے رمضان میں راشن تقسیم کرنا ہے، تو یہ جو آپ کے پاس خاتون آتی ہیں ان کا بھی دھیان رکھیے گا۔ تو آپس میں نیکی کے کاموں کے لیے ایک دوسرے کو کہنا، ایک دوسرے کی توجہ دلانا، یہ بھی نیک عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھ لیجئے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور جو آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے، ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے پر شفقت کی تلقین آپس میں ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ اس کو اگنور کر دیجئے، آپ اس کے ساتھ نرمی سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ تو پھر ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ قیامت والے دن دائیں بازو والے ہوں گے، اور دائیں بازو والے اہل سعادت و مغفرت ہیں جنہیں آسانی کے ساتھ بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا، جن کا آسان حساب ہوگا۔ لہٰذا جو بھی چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اور آخرت کی زندگی میں اس کا حساب آسان ہو، تو چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ کسی کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں۔ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے کھجور کی گٹھلی ہی کیوں نہ شیئر کر سکیں، وہ شیئر کر کے اس بات کی امید ہمیں اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اصحاب المیمنہ میں انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں گے جنہیں مغفرت اور گناہوں سے بخشش کا پروانہ آسانی سے سنا دیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر دیکھیے، دوسروں کو کھانا کھلانے اور دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا ثواب یہ ہے کہ جس کسی نے کسی کا روزہ افطار کروایا یا اسے کھانا کھلایا، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگوں میں سے کہا ہے، بہترین کا ٹائٹل اسے مل جاتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہم بہت بہترین انسان ہیں، اور اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اگر ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اچھے الفاظ سے اللہ کی مخلوق یاد کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر آپ وہ احادیث اکٹھی کریں تو ایک پورا ٹاپک بنتا ہے بہترین لوگ، اور ان میں سے ایک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو وہ 10-15 کوالٹیز بنتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی پیالی میں اپنی کوئی ڈش شیئر کر دی، آپ یقین کیجئے وہ ضائع نہیں گئی، آپ نے اپنی کولیگز کے ساتھ شیئر کر دی، اپنے جو کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دی، ہمسایوں کے ساتھ شیئر کر دی، آپ نے گھر میں اپنے ملازمین کے ساتھ شیئر کر دی، تھوڑا سا کھانا ڈال کے باہر سیکیورٹی گارڈ کو بھیج دیا، ڈرائیور کو بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ملازم پر خرچ کرو اور پھر دیکھو، کیا دیکھو کہ اللہ تمہیں کتنا نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو ایک چھوٹی سی رائی برابر بھی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ تو یہ جو آپ دوسرے کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 5ویں نمبر پر دیکھیے، دوسروں کا روزہ افطار کروانا یا ان کو کھانا کھلانا، اس کی فضیلت یہ ہے
کہ آپ کو ایک مسلمان کو خوش کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور یہ بھی افضل ترین اعمال میں سے ایک ہے۔ مسلمان بہن بھائی کو خوش کرنا، گھر میں اگر ساس بہو کو خوش کرتی ہے اور بہو ساس کو خوش کرتی ہے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا نیکی کا عمل ہے، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اور مسلمان کا کام ہی یہ ہے کہ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی فکر میں لگا رہے، کیونکہ دوسرے خوش ہوں گے تو یقیناً اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ اور بالفرض اگر خوش کرنے کی کوشش کے باوجود خوش نہیں کر سکتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیسپریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم نے کسی کا بھلا کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ تو مسلمان کو خوش کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ اپنے مسلمان بہن بھائی کی تکلیف میں کمی کرنے والا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، جس نے کسی کو نقصان پہنچایا اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی کو تکلیف دے گا اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان کے ہمارے پاس اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں یا کسی کو تکلیف دیں۔ ہاں، ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے، اور یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک ہے کہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں۔ تو بدلہ عمل جیسا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو جب آپ دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرنے میں لگا رہے گا۔ تو ہمارا معاملہ تو ہے اللہ کے ساتھ، ہمارا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ مجھے اس سے کیا لگے کہ میرے رشتہ دار میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میرا کام ہے کہ میں اللہ کی خاطر ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتی چلی جاؤں۔ تو پانچواں جو اجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کرنے کا ثواب آپ کو مل گیا۔ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت معمولی سی کوئی ڈش شیئر کر دیں، ذرا نوٹ کیجیے گا کہیں سے چھپ کے کہ ان کی خوشی کا اس دن کیا عالم ہوگا۔ گاجر کا حلوہ آیا ہے آج، واہ کیا شاندار چیز آئی ہے، آج کڑی پکوڑے بن کے آئے ہیں، بھائی واہ کیا ٹیسٹ ہے ان کے ہاتھ میں۔ آپ نے اپنا اجر و ثواب کما لیا، خوش کر دیا۔ حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو اگر خوش کر دیا، مسلمان خاتون کی عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو مینج کرے اور اپنے گھر والوں کو سرو کرے، رائٹ؟ آپ کے بچے اگر خوش ہو کے کہتے ہیں واہ ماما آج تو مزہ آ گیا، آپ کو ان کو خوش کرنے کا ثواب مل گیا ہے، اپنے ہسبینڈ کو خوش کرنے کا ثواب مل گیا ہے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کا ثواب مل گیا ہے۔ اور گھر والوں کو کھانا کھلانا واجب ہے، اور باہر کھانا کھلانا مستحب ہے، اور واجب عبادت فضیلت کے اعتبار سے مستحب پر فوقیت رکھتی ہے۔ افضل ترین نماز فرض نماز ہے، اس کے بعد تہجد کی نماز ہے، کیونکہ وہ نفل ہے یہ فرض ہے، تو فرائض کی ادائیگی پر آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو خوش کرنا، یہ لفظ اپنی زندگی میں لکھ لیجئے کہ ہمارا کام ہے دوسروں کو خوش کرنا۔ آپ کہیں پر گئے ہیں، آپ نے دیکھا بزرگ خاتون کھڑی ہے، آپ اپنی سیٹ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے، ان کو سیٹ آفر کر دی، آپ نے بزرگ خاتون کو خوش کر دیا، اب آپ نے ایک ثواب کما لیا ہے۔ تو پانچواں ثواب یہ ہے کہ کھانا کھلانے سے آپ دوسروں کو خوش کرتے ہیں، اور افطار پر تو خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ کو ہوتا ہے کہ ہم بھی نارملی اگر افطار میں اچھی چیزیں بنی ہوں، سارے دن کی بھوک کے بعد ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ آج کیا شاندار اہتمام ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ اگر کسی شخص کو ان ایکسپیکٹڈلی اتنا اچھا کھانا مل جائے تو یقیناً وہ آپ کے لیے دل سے دعا کیوں نہیں کرے گا۔ جب اس کی آنکھوں کو سکون ملے گا، اس کا معدہ بھرے گا، اس کی آنکھوں میں ذرا سی چمک آئے گی اور اس کو ہوش آئے گی، تو وہ یقیناً آپ کے لیے جو خوشی کا اس کا عالم ہوگا ذرا اس کا تصور کیجئے۔ عن ابن المنکدر قال، ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من افضل العمل، افضل ترین اعمال میں سے۔ کتنے افضل ترین؟ کیا عالم ہے اس کی فضیلت اور اجر و ثواب کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اگر چل کے اپنے کسی بہن بھائی کی مدد کرنے کے لیے جانا پڑے تو مسجد نبوی میں 1 مہینے کی اعتکاف سے زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ یعنی مسجد نبوی میں کوئی شخص 1 مہینہ اعتکاف بیٹھے تو وہ اتنا اجر نہیں کما سکتا جتنا اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے چل کے جانا اور اس کی مدد کرنا اور اس کے مسئلہ حل کرنے پر آپ کو وہ ثواب ملتا ہے۔ تو من افضل العمل، افضل ترین اعمال میں سے کیا ہے؟ ادخال السرور علی المؤمن، مومن کو کسی طرح بھی خوش کر دینا، تقضی عنہ دینا، چاہے آپ اس کا قرض ادا کر دیں، تقضی لہ حاجتا، یا آپ اس کی کوئی بھی حاجت پوری کر دیں، تو نفس لہ قربتا، یا اسے کسی بھی تنگی سے نکال دیں۔ وہ تنگی میں پھنسا ہوا تھا، آپ نے اس کو نکال دیا۔ تو کھانا کھلانا ایک بہت بڑی تنگی سے نکالنا ہے۔
انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، لباس سے بھی پہلے اس کا پیٹ بھرنا ضروری ہے۔ ہم لباس پر بعض اوقات اتنا خرچ نہیں کرتے، ہم پریفرنسز جب اپنی سیٹ کرتے ہیں، اپنی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو سب سے پہلی نیڈ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا پیٹ بھرا ہونا چاہیے۔ پیٹ بھرا ہوگا تو باقی کام بھی چلیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب سے بڑی خوشی ہے جو ہم اپنے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو، کسی یتیم بچے کو دے سکتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک یتیم خانے کے وزٹ پہ ایک یتیم بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹے آپ کا کوئی شوق؟ تو اس نے کہا مجھے بہت ساری پیپسی لا دیں۔ چونکہ وہ دوسروں کو دیکھتا تھا، وہ ترستا تھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اور اس نے کہا مجھ سے کبھی کسی نے یہ بات نہیں پوچھی تھی۔ اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تم اپنے دل میں سختی محسوس کرو تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس کا کوئی پیرا سائیکولوجیکل افیکٹ ہے لازمن۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ڈھیر سارا پورا ایک کریٹ پیپسی کا لا کر دیں، میں نے بہت ساری پینی ہے۔ تو انسان کی اشتہا جو ہوتی ہے اور کسی چیز کے لیے جو بھوک ہوتی ہے، وہ اس کو بعض اوقات غلط کام کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کسی کو خوش کر دینا، کوئی بھی حاجت اس کی پوری کرنا، یہ بہت بڑا نیکی کا عمل ہے، اور ان میں سب سر فہرست بھوک مٹانا ہے۔ چھٹے نمبر پر دیکھیے، کسی کو کھانا کھلانے یا روزہ کھلوانے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ کسی کو پانی پلا دینا، اور پانی پلانا بھوک مٹانے سے بھی پہلے آتا ہے، یا کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دینا یا اس کو سحری کا کھانا کھلانا، اس سے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما کلب یطیف برکیۃ کاد یقتلہ العطش، ایک کتا کنویں کے ارد گرد پھر رہا تھا اور پیاس سے اس کی زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی، اور قریب تھا کہ اس کی پیاس اس کو مار ہی ڈالتی۔ اذ رأته بغی من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک بد کردار خاتون نے یہ منظر دیکھا، اس سے رہا نہیں گیا۔ فنزعت موقہا، اس نے اپنا موزہ اتارا، فسقته، جھک کے کنویں میں پانی سے بھرا، فغفر لها ربہ، اس کے رب نے اس بد کردار عورت کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ ایک جانور کے ساتھ حسن سلوک، تو ایک انسان کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر اس حدیث میں نوٹ کیجئے پانی پلانا، یہ بھوک سے پہلے آتا ہے۔ کسی کو پانی پلانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ تو اگر کوئی کسی کا پیٹ بھی بھر دے، کھانا بھی کھلا دے، تو اس کا تو اجر و ثواب یقیناً اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ پانی کسی انسان کو نہیں پلایا گیا، ایک جانور کو پلایا جا رہا ہے۔ تو جانور کے ساتھ حسن سلوک کا اگر اتنا اجر و ثواب ہے، تو انسانوں کے ساتھ تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا حسن سلوک کا۔ تو جب آپ اپنے کھانے میں سے کچھ کھانا نکال کے سیکیورٹی گارڈ سے شیئر کر دیتے ہیں، اور جب آپ اپنے کھانے میں سے نکال کے کچھ ڈرائیور کو دیتے ہیں، یا اپنی ہوم میڈ کو پیک کر کے دیتے ہیں، آج لے جو روزے پہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر لینا، تو یقین کر لیجئے یہ معمولی نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو اتنی ہمت اور توفیق دی، اتنا مال دیا کہ آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کر کے سب کو اپنے ساتھ کھلا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی عطا کرے، ہم اور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اسی طرح سے کھلا کے اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنے سابقہ گناہوں کی مغفرت کا انتظام کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایک اور موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تعجب سے پوچھا، کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرنے کا تمہیں اسی طرح سے ثواب ملتا ہے۔ 7ویں نمبر پر دیکھیے اس نیک عمل کا اجر و ثواب کیا ہے کہ دوسروں کو اللہ کی خاطر کھانا کھلانے والے اور روزہ کھلوانے والے کا اجر اللہ رب العزت کے ہاں دگنا تگنا اور کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیاں بوسیدہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیاں ایک جگہ پر رکتی بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے اور احسان میں سے اور فضل میں سے ایک ہے کہ ہم نے نیکی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب رکھا 10 گنا، اگلے لمحے اسے کر دیا 100 گنا، پھر کر دیا 1000 گنا، اور پھر اتنا بڑھا دیا کہ اسے ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ بے حساب ایسے اجر آتے ہیں نا قرآن کریم میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے حساب، یعنی آپ کی وہ نیکی جو آپ نے چھوٹی سی کی تھی وہ ود دا پیسج آف ٹائم گرو کرتی چلی جا رہی ہے، وہ رکی نہیں ابھی وہاں۔
یہ نہ سمجھے کہ کسی کو کھانا کھلانے پر یہ 20 اجر و ثواب مل گئے، یہ 20 سے 200، 200 سے 2000، 2000 سے 2 لاکھ اور 2 لاکھ سے اور انسانوں کی گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو آپ کے لیے بڑھاتے رہیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے۔ 7واں یہ اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو دگنا تگنا اور کئی گنا بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس نے اپنی پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور بھی کسی کو کھلائی۔ شرط کیا ہے؟ پاکیزہ کمائی، کیونکہ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور خوبصورتی کا تعلق صرف ہماری اپیرنس سے نہیں ہے، خوبصورتی کا تعلق، خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ کمائی کو خرچ کیا جائے۔ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہی کمائی کو پسند کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، تو وہ جو ایک کھجور آپ کسی کو دیتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں وصول کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، پھر وہ اس ایک کھجور جتنی نیکی کو اس کے کرنے والے کے لیے پرورش دیتے رہتے ہیں، وہ نیکی گرو کرتی چلی جاتی ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی ایک ننھا سا گھوڑے کا بچہ پالتا ہے اور وہ دن بدن بڑا ہوتا ہے، پورا توانا گھوڑا بن جاتا ہے۔ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ نیکی بڑھتے بڑھتے پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا پاکیزہ کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تاکہ ہمیں وہ اجر و ثواب ملے۔ اور اس کے بعد ہمارے صالحین، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس بات کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جب بھی دیں خوبصورت اور اچھی چیز دیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ نکالتی تو اس کو خوب اچھی طرح خوشبو لگاتی، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ لینے والا ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے۔ لہٰذا ہمارے صالحین کہا کرتے تھے کہ یاد رکھنا یہ اللہ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے اور فقیر اور تنگ دست اور محتاج کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے۔ اینڈ سیم از دا کیس ود یور ریلیٹیوز، آپ جو اپنے ریلیٹیوز پر خرچ کرتے ہیں اس کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ عید کے موقع پر جو آپ چھوٹے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، آپ نے ایک چھوٹے مسلمان کو خوش کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نہیں سمجھتے۔ ہم جب کبھی مارکیٹ میں کپڑا لینے جائیں نا اور انہیں بتائیں کہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز کو گفٹ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں گفٹ کرنے کے لیے یہ والے کپڑے ہیں، اور اگر اپنے بنانے ہیں تو میں آپ کو بہت اچھی کوالٹی کا دکھاؤں گا۔ گفٹ کرنے والے کیوں؟ تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو وہ تحفہ دے کر بھی دوسرا بندہ سوچتا ہے خود تو بڑے اچھے پہن، تو وہ محبت، وہ کنیکشن ہی ڈیولپ نہیں ہوتا۔ خود تو دیکھو کتنے شاندار پہنتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ ردی سے کپڑے اور برے طریقے سے پیک ہوئے اور آدھے باہر نکلے ہوئے، اور آدھے یہ کیسے گفٹ ہیں جو ہمیں دیے گئے۔ اور پھر اگلی کم عقلی کا مظاہرہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں 1000 دیا تو ہم 1100 روپیز دیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم زیادہ دی، میں ان کا 1000 ہی ان کو واپس کر کے آئی ہوں، میں بہت عقل مند ہوں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ مسلمان جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں کیا ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ اس کی ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے جو وہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، پھر رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، دوست احباب پر خرچ کرتے ہیں۔ آپ کسی سہیلی کے بچے کی شادی ہے، آپ جا کے وہاں پہ کچھ تحفہ دیتی ہے، اس کا آپ کو ثواب ملے گا، آپ نے ایک صاحب ایمان کو خوش کیا ہے۔ آپ اپنے ریلیٹیوز کو جا کے تحفے تحائف دیتے ہیں، ان کی خوشی غم میں شامل ہوتے ہیں، اس کا آپ کو ثواب ملنا ہے۔ اس کا حساب کتاب ان کے ساتھ نہ کریں، وہ 1000 دیتے ہیں، آپ 5000 دیجئے، کیونکہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ قطعاً نہیں ہے۔ جس خاتون بد کردار نے کتے کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، اسے کتے سے کوئی بدلہ نہیں لینا تھا،
اس نے اللہ کی مخلوق پر رحم کھاتے ہوئے ایک نیکی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا کر دیا۔ تو صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ تم اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو یہ پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کوشش کریں کہ اپنے مال میں سے بہترین چیز نکال کے یا کم از کم جو ہم خود استعمال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی جائے۔ آج کے نمبر پر دیکھیے جو اجر و ثواب ہے ایک روزہ کھلوانے والے کو ملتا ہے وہ یہ کہ روزہ کھلوانے سے یا کسی کو کھانا کھلانے سے مسلمانوں کی آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے۔ اپنے شاید رشتہ داروں کو تو ہم اس لیے کھانا کھلائیں کہ ہمیں ان سے پیار بہت ہے، لیکن جب آپ کسی محتاج مسکین کو جس کو نہیں جانتے تھے اس کو اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں پر بھی اپنا مال خرچ کیا، ان لوگوں کو بھی پکا کے کھلایا کہ جن لوگوں کو آپ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیے کہ جو معاشرے کے مختلف طبقات ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور تمام محتاجوں اور مساکین کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہے وہ خیر والی جگہ جہاں سے ہمیں کھانا مل جاتا ہے، جہاں سے ہمیں ہماری ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور پھر وہ وہاں پہنچتے ہیں اور یقیناً وہ دعائیں بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ہے 8واں جو ریوارڈ، اور اس کے لیے عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، خدا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے حتی تؤمنوا، جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، جب تک کہ تمہاری آپس میں مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت نہ ہو۔ الا ادلکم علی امر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک کام، اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ اگر تم اس کو کرو گے تو اس سے تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو کثرت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ اس حدیث پر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق سے محبت رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمان کے کمال کی نشانی ہے۔ تو اگر سلام کرنے پر ایمان مکمل ہوتا ہے تو کھانا کھلانے پر ایمان کیوں نہیں مکمل ہوگا؟ اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ ہر وہ نیک عمل جس کے کرنے کی وجہ سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگیں، اس کے نتیجے میں وہ اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر دیکھیے جو اگلا اجر و ثواب ہے کسی کا روزہ کھلوانے کے لیے، وہ یہ کہ یہ بہترین اعمال میں سے ایک ہے۔ عن عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ قال، آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اگین میں یہاں پر I will reiterate، کھانا ہمسائے کو کھلاؤ، محتاج کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، آپ کے گھر مہمان آ جاتے ہیں ان کو کھلائیں۔ اور میں نے زندگی میں مہمان نوازی کو اس وقت آسان پایا جب مجھے پتا چلا کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے بعد پھر مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوتی تھی، میں سوچا کرتی تھی بھلے میں نفل پڑھوں نہ پڑھوں مجھے آج اس کا ثواب تو مل گیا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو تطعم الطعام، بہترین خیر یہ ہے اور اسلام یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے اس کو سلام کیا کرو، کیونکہ اٹس اے کائنڈ آف آئس بریکنگ ایکٹیویٹی، اس سے آپ کی اجنبیت دور ہوتی ہے، سننے والے کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جن کو میں نہیں بھی جانتی تھی لیکن اس کے باوجود میں جب وہاں جاتی تھی تو یہ مجھے بہت اہتمام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرتی تھی۔ تو ہر وہ نیک عمل کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان محبت پڑے، جس سے کمیونٹی بلڈنگ ہو، جس سے مسلمان ایک دوسرے کے قریب آئیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ان میں سے ایک سلام کرنا بھی ہے اور ان میں سے ایک کھانا کھلانا بھی ہے۔ یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ گھر والوں کو کھانا کھلانا افضل ترین ہے، اور یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ رمضان میں اپنے دسترخوان کشادہ کر دیا کرو، گھر والوں کے لیے ذرا کچھ اضافے کر دیا کرو، کیونکہ جب آپ گھر والوں کو خوش کریں گے اور زیادہ چیزیں ڈالیں گے اس میں تو اس کے نتیجے میں آپ کے گھر والے زیادہ خوش دلی کے ساتھ رمضان گزاریں گے، زیادہ خوش دلی کے ساتھ عبادت کی طرف مائل ہوں گے،
اور زیادہ خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رمضان کو عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں گزار سکیں گے۔ تو گھر والوں کو کھانا کھلانا وہ واجب ہے اور افضل ترین ہے، اور اس کے بعد اپنے دوست احباب عزیز رشتہ داروں کو، مساکین اور محتاجوں کو کھانا کھلانا یہ مستحب کھانا کھلانا ہے، مستحب عبادتوں میں آتا ہے، لہٰذا اس کا ثواب اس کے بعد ہے۔ لہٰذا اپنے گھر والوں کو کھانا کھلانا اور پھر اپنے گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا یہ واجب عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا یہ مستحب اور نفلی عبادتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 10ویں نمبر پر دیکھیے کہ کھانا کھلانے اور روزہ کھلوانے کا جو اجر و ثواب ہے وہ یہ کہ کھانا کھلانے والے پر اور روزہ کھلوانے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 20 ایسے نیکی کے کام ہیں کہ جن کے کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب ان کی جنت پکی ہے، واجب ہو جاتی ہے یعنی پکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، اور اس کی دلیل ہمارے پاس صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہ آنے والی روایت ہے۔ عن المقدام ابن ہانی عن ابن ہانی، مقدام ابن ہانی کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، انہان ان لما وفد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع قومہ، کہ ہانے جب اپنے قوم کے وفد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، فسمعہم یکنون ہان ان ابا الحکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ہانے کی کنیت ہے اور وہ کنیت ہے فیصلے کرنے والا، ابا الحکم۔ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانے یعنی ابو الحکم کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور پھر پوچھا، ان اللہ هو الحکم، فیصلہ کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، فیصلے تو اللہ نے کر دیے ہیں، میں اور آپ فیصلے نہیں کرتے، میں اور آپ تو ان فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اب ہمارے پاس یہ فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم نے 3 پڑھنی ہے یا فجر کی نہیں پڑھنی یا عشاء کی نہیں پڑھنی۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ هو الحکم، فیصلے کرنے والا تو اللہ ہے، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، اور ہر طرح کی ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَلِمَ تُكَنَّ أَبَا الْحَكَمْ، مجھے بتائیں کہ آپ کی کنیت ابو الحکم کیوں ہے، آپ کیسے اپنے قبیلے میں فیصلے کرنے والے مشہور ہیں؟ قال، ہانے کہتے ہیں، قومی اذا اختلفوا فی شیء، میری قوم کے لوگ جب کسی بات میں اختلاف کرنے لگتے ہیں، رضوا بی حکما، تو ہمیشہ ان کا اختلاف اس بات پر ختم ہوتا ہے کہ چلے ابو الحکم فیصلے کر دیں، اور فاحکموا بینہم، تو میں ان کے درمیان فیصلے کر دیتا ہوں، میرے فیصلے ان کو پسند بھی آ جاتے ہیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ان ذالک لحسن، یہ تو ایک بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، بہت اچھی بات ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ از اے ویری کریٹیکل کائنڈ آف اسکل، ہر بندے سے فیصلہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی وقت پر نہیں کر پا رہے ہوتے، تو یہ تو بڑی خوبی ہے کہ آپ پوری قبیلے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور آپ کے فیصلوں کو وہ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، فما لک من الولد، تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے، کیونکہ عرب ہمیشہ کنیت اپنے بچے کے نام پر رکھتے ہیں، اپنی کسی خوبی کے نام پر نہیں رکھتے۔ قال شریح، تو ابو الحکم نے کہا، ہانے نے کہا، میرا ایک بیٹا ہے شریح، وعبد اللہ ومسلم، اور ایک بیٹا عبداللہ ہے اور ایک مسلم ہے۔ قال فأیہم اکبر، تو ان میں سے کون سا بیٹا بڑا ہے؟ قال شریح، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹا سب سے بڑا بیٹا شریح ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، فأنت ابو شریح، آج کے بعد آپ ابو الحکم نہیں ہوں گے، آج کے بعد آپ ابو شریح ہوں گے۔ فدعا له ولولده، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے دعا کی۔ فلما اراد القوم الرجوع، تو جب ابو الحکم یا ابو شریح وہاں سے اپنی قوم کو لے کر دین اسلام سیکھنے کے بعد واپس نکلنے لگے، اعطى كل رجل منهم ارضا حيث احب في بلاده، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے ہر سردار کو اس کے پسندیدہ جگہ پر زمین عطا کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ جو لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے ان کو واپس جاتے ہوئے تحفے تحائف دے کر بھیجا کرتے، اور اس پر بھی ثواب ہے، کسی بھی مسلمان کو خوش کرنے پر ثواب ہے۔ آپ کے گھر رشتہ دار آتے ہیں، جاتے ہوئے آپ نے تحفے تحائف دے کر بھیجتے ہیں، اچھا کھانا کھلاتے ہیں، تو یقیناً آپ نے ان پر خرچ کیا اور ثواب حاصل کیا۔ قال ابو شریح،
تو ابو شریح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخبرنی بشیء، مجھے کوئی ایسا نیک عمل بتا دیجئے یوجب لی الجنت، جو میرے لیے جنت کو پکا کر دے، واجب کر دے کہ میں یہ کام کروں گا، مجھے سوچنا نہ پڑے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو دیکھیے کیسی ان کی فکر ہوتی تھی کہ مجھے کوئی ریلکٹنس نہ ہو، پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، مجھے کوئی ایسا نیک عمل بتا دیجئے کہ میرے لیے جنت پکی ہو جائے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلامی، اچھی نرم گفتگو، صاف ستھری گفتگو۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ جب جنت کی کوالٹیز کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں لا یسمعون فیہا لاغیہ، وہ اس میں کوئی بھی بری بات یا بد کلامی یا برے طریقے سے کی گئی بات نہیں سنیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا چاہتے ہو کہ جنت پکی ہو جائے تو طیب الکلامی، اچھی ستھری گفتگو، وبذل السلام، اور خوب سلام کیا کرو، واطعام الطعام، اور کھانا کھلایا کرو۔ یہ 3 کام کر لیں تو جنت آپ کے لیے پکی ہے۔ اور ہمارے صالحین کا طریقہ کار کیا تھا؟ ہمارے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار کے راستے میں جا کر کوئی کام نہ ہوتا تو بیٹھ جاتے اور ہر گزرنے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے اور اس کا حال چال پوچھتے۔ تو جب آپ اپنے رشتوں کو پانی دیتے رہتے ہیں، تر و تازہ رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹے جسچر سے سلام کر کے، خیر خیریت دریافت کر کے، تو ایک مسلمان کو خوش کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جس کسی نے جنت پکی کرنی ہے وہ اس رمضان میں کھانا کھلائے اور پریکٹس کرے کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنی ہے اور سلام کو پھیلانا ہے۔ پھر اسی طرح سے اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے، عن البراء ابن عازب قال، براء ابن عازب کہتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا علمنی عملا یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا نیک عمل سکھا دیجئے جو مجھے جنت میں ضرور داخل کر دے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن كنت اقصرت الخطبۃ لقد اعرضت المسألۃ، ابھی تم نے چونکہ کم بات کی ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ تم اس طرح سے سوال کرتے۔ بہرحال آپ نے فرمایا اعتق النسمۃ، آپ غلام آزاد کر دیں، وفق الرقبۃ، اور ایک گردن آزاد کر دیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ دونوں ایک ہی کام نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، عتق النسمۃ، غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے ان تفرد بعتقها، کہ تم پورے کا پورا غلام اکیلے ہی مالی طور پر اس کی قیمت ادا کر کے آزاد کرو۔ وفق الرقبۃ، اور گردن آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی قیمت میں کنٹریبیوٹ کریں اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک قربانی ہے جو آپ اکیلے دیتے ہیں اور ایک قربانی ہے جس میں آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حتیٰ کہ اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی کریں۔ اور پھر فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، نیکی کی یاد دہانی کراتے رہو، اور جہاں ایسے کام دیکھو جو اللہ کو پسند نہیں ان کی نشاندہی کرو۔ اور پھر اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو کم از کم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، صرف اچھی بات زبان سے نکالو ورنہ زبان خاموش ہی رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نیک اعمال کا ذکر کیا کہ جن کے کرنے والے کے لیے جو ہے وہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ان میں سے ایک کیا ہے فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، بھوکے کو کھانا کھلائے۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم یہ کھانا کھلا کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق جو جتنی بھی ہے، 2 ٹائم کا کھانا کھلا سکتے ہیں، 1 ٹائم کا کھانا کھلا سکتے ہیں، صرف کھجوریں ہی مسجد میں ہم بھیج سکتے ہیں یا جس جگہ دسترخوان لگتا ہے وہاں بھیج دیتے ہیں، تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول فرمائیں گے اور ہمیں یہ تمام اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کا شمار دائیں بازو والوں میں ہونے لگتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، اور یہ 10 کے قریب ریوارڈز ہیں جو کہ آج میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں، جو مشقت اٹھاتے ہیں، اس کو ہمارے نامہ اعمال میں قبول فرمائے، ہماری آخرت کی نیکیوں میں اس کو شامل کرے، اور پھر اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔